اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the explanation and critical questions of this poem All the World is a Stage by William Shakespeare. عزیز طلبہ، نظم کی ٹیکسٹ میں سے ہم گزر چکے ہیں. اب ہم اس نظم کے ایکسپلینیشن، کانٹیکسٹ اور اس کے تنقیدی سوالات جو ہیں ان پر نظر دوڑائیں گے. اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن اور تنقیدی سوال ایک ہی ہیں. انہیں اکٹھا کر دیا گیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ کو تنقیدی سوال اور ایکسپلینیشن الگ الگ یاد نہ کرنی پڑے، ورنہ یہ ایک طویل کام ہو جاتا ہے. اب آپ ایکسپلینیشن یاد کریں گے تو وہ گویا آپ ایک اہم تنقیدی سوال جو ہے وہ تیار کر رہے ہوں گے. دیکھیں، اس نظم میں سے تنقیدی سوال جو ہیں وہ الگ الگ آتے ہیں ایج کے حساب سے. کبھی ایک الگ سے ایج پوچھ لی جاتی ہے، کبھی دو، کبھی ساری ایجز بھی پوچھی جا سکتی ہیں. یہ جو 7 سٹیجز زندگی کی یہاں نظم میں بیان کی گئی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا کنٹیکسٹ کیسے تیار کرنا ہے. Context of the poem. Shakespeare has described various stages of human life in this poem. The poet compares this world to a stage and all human beings to actors in acting their allotted roles. شاعر جو ہے وہ موازنہ کرتا ہے اس دنیا کا، اسے کمپیئر کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے ایک سٹیج سے، جیسے تھیٹر کا سٹیج ہوتا ہے، اور تمام انسانوں کو ایکٹرز جو کہ اپنے متعین شدہ کردار جو ہیں وہ اس زندگی کے سٹیج پر ادا کر رہے ہیں. He divides human life into 7 stages. 7 درجوں میں تقسیم کرتا ہے. Arranging from infancy to extreme old age. جو شیر خارگی کے زمانے سے شروع کر کے انتہائی بڑھاپے کی عمر تک جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. A man enters this world as an infant. اس دنیا میں داخلہ اس کا ہوتا ہے، اس کی برتھ ہوتی ہے ایک شیر خار بچے کے طور پر. And leaves this world after going through different phases of life. اور زندگی کے مختلف ادوار میں سے گزرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی سٹیج زندگی کا جو ہے اس کے ایکٹس ختم ہو جاتے ہیں. The poet has observed human life keenly and closely. بہت گہرائی سے اس نے زندگی کا مشاہدہ کیا ہوا ہے. He has masterfully detailed every stage. تو اس نے ہر زندگی کے مرحلے کو، سٹیج کو بہت ہی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے تفصیل سے پیش کیا ہے. تو بیٹے ریفرنس کے بعد یہ کنٹیکسٹ لکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کی ترتیب جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایکسپلینیشنز جو لائنیں امتحان میں آتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹینزا 1. بیٹے جیسے کہ میں نظم کے آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں ہم نظم کی تشریح اسٹینزا کے حساب سے بھی کریں گے اور یہ امتحانی سوال بھی ہوں گے. یعنی یہی تشریح جو ہے وہ بطور امتحانی سوال کے جواب کے ہم استعمال کریں گے. یعنی آپ کو الگ سے امتحانی سوال یاد نہیں کرنا ہے، یہی کچھ یاد کرنا ہے. اس کو ہم ایج آف انفینسی بھی کہتے ہیں، یا ایج آف ایز این انفینٹ بھی کہہ دیتے ہیں، شیر خارگی کا دور. A man appears on the stage of life as an infant. زندگی کے سٹیج پر انسان جو ہے وہ ایک شیر خار کے طور پر تشریف لاتا ہے، آتا ہے، نمودار ہوتا ہے. He starts his first act of life as a baby. بچپن کا دور ہے. He is a helpless creature at this stage of his life. زندگی کے اس دور میں بے یار و مددگار ایک مخلوق. He has to depend upon other human beings for his survival and needs of life. زندگی کی دوسری ضروریات اور اپنی بقا کے لیے اسے دوسرے انسانوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے. As an infant, his role is very limited. بے حد محدود اس کا کردار ہوتا ہے. He cries feebly, مدھم آواز میں، دھیمی آواز میں. And pukes, اور دودھ باہر نکالتا ہے. In his nurse's arms, اپنی آیا کے بازوؤں میں. یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. He has nothing to do with the outside world yet. بیرونی دنیا سے بھی اس کا رابطہ نہیں ہے. His activities are limited to crying and puking only. مزید وضاحت اس کی کر دی گئی ہے کہ اس کی سرگرمیاں جو محدود ہیں اب محض رونے تک اور دودھ باہر نکالنے تک. Although Shakespeare has briefly described the age of infancy,
اگرچہ اس نے انتہائی مختصر انداز میں اس عمر کے اس حصے کو بیان کیا ہے. یٹ دا ورڈز میورنگ اینڈ پیوکنگ آر ریئلی ونڈرفل. لیکن یہ الفاظ دو جو ہیں جو نظم کے حصہ ہیں، میورنگ اینڈ پیوکنگ، رونا اور دودھ نکالنا، یہ دونوں انتہائی شاندار طریقے سے اس زندگی کی سٹیج کو بیان کرتے ہیں. Dear students, stanza 2 of the poem. This is called the age of boyhood, or as a school going boy. In the second stage of life, the infant grows into a school going boy now. دوسری زندگی کی سٹیج پر وہ جو شیرخوار ہے اب وہ ایک اسکول جانے والا لڑکا بن جاتا ہے. He goes to school with his bag on his shoulders. He is always complaining about everything. ہر چیز کے بارے میں شکایتیں. He has a very bright and shining morning face. However, he goes to school unwillingly. نہ چاہتے ہوئے زبردستی سے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں. Shakespeare has masterfully depicted the reluctance of a school going boy. یہ ریلکٹینس، ہچکچاہٹ، اس نے بڑی مہارت سے جو ہے وہ پیش کیا ہے اس کی ہچکچاہٹ کو. دس از این ایج آف کمپلینٹس اینڈ ریلکٹینس. یہ عمر کا دور شکایتوں کا اور ہچکچاہٹ کا دور ہوتا ہے. یہاں ہم کوئی کام دل سے نہیں کرتے ہیں. اسکول گوئنگ بوائے آلویز فیلز ڈسگسٹڈ ود دا ہیوی اسکول ورک. اسکول کے بھاری کام سے جو ہے بچہ برگشتہ ہوتا ہے. دیر فور ہی از پش ٹوورڈ اسکول بائی ہز پیرنٹس. زبردستی جو ہے والدین اسے پش کر کے جو ہے زبردستی جو ہے وہ اسے اسکول کی طرف بھجواتے ہیں. Stanza 3. Dear students, this is called age of youth یا youthful period یا ایز اے lover. یہ پیریڈ کا نام ہم یوتھ پیریڈ جو ہے وہ لیتے ہیں. آفٹر بائیہڈ اے مین گروز انٹو اے ینگ مین. نوجوان جوانی کے دور میں داخل ہوتا ہے لڑکا. ناؤ ہی از رائٹ ان دا ہائٹس آف ایوری تھنگ. یہاں ہر چیز اپنے عروج پر ہوتی ہے، پیک پر ہوتی ہے. ہائٹس، انرجی، پیشن، ایج، ایموشنز اینڈ آئیڈیاز، تصورات، خیالات، جذبات، محسوسات، توانائی، ہر چیز اپنی پیک پر. ہی گروز انٹو اے پیشنیٹ لور. سب سے پہلے تو جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں، وہ ایموشنل بینگ ہو جاتا ہے. He sings very sad songs which are written in praise of the eyebrows of his beloved. اپنی محبوبہ کی پلکوں کی شان اقدس میں لکھے ہوئے گیت گنگناتا پھرتا ہے غمزدہ سے. He sighs like a furnace. ایک دھوکنے کی طرح آہیں بھرتا ہے جیسے بلو ہوتا ہے. He involves himself into the queer world of love. یہ جو محبت کی عشق کی جو دنیا ہے عجیب و غریب، اس میں گھس جاتا ہے. All his decisions are motivated by his passions. اس کے تمام فیصلے اس عمر میں جو ہیں اس کے جذبات کے تابع ہوتے ہیں. A young man is always full of unchecked animal spirits. اس میں جوانی کا جوش پایا جاتا ہے. He enjoys the flavor of love. محبت کے لطف لیتا ہے. He has fertile imagination. تصور اس کا بڑا زرخیز ہوتا ہے. Therefore he tends to poetry. اس لیے اس کا رجحان جو ہے وہ imagination چونکہ تازہ دم ہوتی ہے تو رجحان اس کا شاعری کی طرف. At this stage of life a man gets sexual awareness. اسے fair sex سے آگاہی ہوتی ہے. So he is bending towards the fair sex. اس لیے وہ صنف نازک کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس ایج کو اس نے شیکسپیئر نے ذرا تفصیل سے تھوڑا بیان کیا ہے کہ یہاں ایموشنل بینگ بن جاتا ہے انسان اور کس طرح سے پیشنیٹ لو میں انوالو ہوتا ہے. سیکشول اویئرنیس آتی ہے اور امیجینیشن جو ہے وہ تخیل جو ہے وہ پرواز کرنے لگتا ہے. تو شاعری جو ہے وہ اس کی طرف رجحان ملانے طبع جو ہے وہ ہو جاتا ہے. Dear students, then comes the fourth stanza in which Shakespeare has elaborated the age of physical strength. That the man acts as a soldier here. بیٹے چوتھی سٹیج میں یہ جسمانی طاقت کا دور ہے جہاں جسم انسانی جو ہے وہ پوری فزیکل اسٹرینتھ شو کرتا ہے. دا فورتھ اسٹیج آف لائف از این ایج آف فزیکل اسٹرینتھ. اسے جسمانی طاقت کا دور کہا جا سکتا ہے. جیسے جوانی کے دور کو ہم جو ہے وہ امیجینیشن کی طاقت انرجی ہوتی ہے،
یہاں جو ہے وہ جسمانی طاقت اپنے عروج پر ہوتی ہے. ہیئر اے مینز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف از لائک دیٹ آف سولجر. ایک سپاہی جیسا رویہ جو ہے وہ اپنا لیتا ہے انسان. ہی بیکمز ہیبیچول آف بوسٹنگ اینڈ سویرنگ. عادی ہو جاتا ہے شیخیاں بگارنے کا اور قسمیں کھانے کا. ہی ہیز اے بیئرڈ لائک اے لیپرڈ. چیتے جیسی وہ ایک کوچ داڑھی سی رکھ لیتا ہے آگے کو. ہی از ہوسٹائل اینڈ چیلنجنگ ان ہز بیہیویئر. اپنے رویے میں بڑا سخت اور چیلنج کرنے والا ہو جاتا ہے. ہی لوزز ٹیمپر آل آف اے سڈن. یکدم غصے اپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہی کالز اوور ٹریفلز. معمولی باتوں پر جھگڑا کرتا ہے, جھگڑالو بن جاتا ہے. ہی از آلویز اینکشیس ٹو گیٹ آنر ایون ایٹ دا رسک آف ہز اون لائف. اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر بھی اگر اسے عزت ملے تو وہ اس سے بھی نہیں کتراتا, جان بوجھ کر خطرے مول لیتا ہے. ہی گیوز گریٹ امپورٹنس ٹو پرسنل فیم اینڈ آنر. ذاتی شہرت اور عزت کو بڑی اہمیت دیتا ہے. ہی از ایل ٹیمپرڈ. بد مزاج ہوتا ہے اس عمر میں. بوسٹنگ شیخیاں بگارنے والا. فریولس معمولی باتوں پر جھگڑے کرنے والا. اینڈ انٹاکسیکیٹڈ ود اسٹرینتھ سینس آف اسٹرینتھ. اور اپنی طاقت کے نشے میں مخمور ہوتا ہے. انٹاکسیکیٹڈ نشے میں ڈوبا ہوا اپنی طاقت کے نشے میں. تو یہ جو ہے نا وہ یہاں جو ہے وہ فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ جب پوری جبن پر ہوتی ہے تو انسان کسی کو خطر میں نہیں لاتا ہے. یہ وہ والا اسٹیج ہے. تو اس کو اس نے سولجر والا رویہ, جہاں دماغ کام نہیں کرتا ہے جسم کام کرتا ہے. تو فوجیوں کا بھی اب اسی لیے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ سے کام نہیں لیتے, جسم سے کام لیتے ہیں. Dear students, this is the fifth stanza and it is called an age of maturity of a man. Here he adopts the attitude of a judge rather. Adulthood کے زمانے سے آگے نکل آیا ہے اور یہاں جو ہے adulthood سے آگے یہ ایج آف میچورٹی آ گئی ہے, بڑھاپے سے پہلے. At the fifth stage of life, a man gets mental maturity. دیکھیں رفتہ رفتہ پہلے جسمانی طاقت کے بعد اب ذہنی طاقت اس میں آ گئی ہے. ذہنی آلودگی نہیں, میچورٹی آ گئی ہے. وہ بالغ ہو گیا ہے ذہنی طور پر. پہلے جسمانی طور پر وہ بالغ ہوا تھا جب وہ یوتھ میں آیا تھا, تو وہاں امیجینیشن کی طاقت بہت زیادہ تھی. پھر جسمانی طاقت آئی اس میں ایڈلٹہوڈ میں, اور یہاں ذہنی طاقت. ہی اڈاپٹس دا ایٹیٹیوڈ آف اے جج ان لائف. زندگی میں ایک جج جیسا رویہ, منصفانہ عادلانہ قسم کا. تو جسم اب جو ہے نا وہ جواب دینا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں کیسے. ہز بیلی از بگلڈ آؤٹ. پیٹ باہر کو نکل آتا ہے. ڈیو ٹو رچ فوڈ. اعلیٰ قسم کے کھانے کھا کے ویلے بیٹھے رہنا, کرنا کچھ نہیں. اب جسم کو حرکت ختم ہو گئی, اب ذہن پر زیادہ زور ہے. ہی ایٹس رچ فوڈ لائک اسٹفڈ چکن. یہ بنے ہوئے مرغ کھاتا ہے. اینڈ دس گیٹس فیٹ. موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. ہز بیہیویئر از جوڈیشیس اینڈ جسٹ. لیکن ایک تبدیلی آئی ہے کہ ذہنی طور پر اب وہ عادلانہ رویے کا مظاہرہ کرتا ہے. ہی ہیز سیریس آئیز اینڈ اے فارمل بیئرڈ. اب آنکھوں سے اس کے سنجیدگی مترشو ہے اور ایک رسمی قسم کی داڑھی ہے. اب وہ کوچ داڑھی نہیں رہی ہے, پوری داڑھی رکھی ہے, یا تو رکھی ہی نہیں ہے, یہ پوری داڑھی رکھتا ہے. دا سیریسنیس آف ہز مائنڈ از ریفلیکٹڈ تھرو ہز آئیز. اس کے ذہن کی جو سنجیدگی ہے وہ اس کی آنکھوں سے جو ہے مترشح ہوتی ہے, جھلکتی ہے. ان ہز کنورسیشن. اپنی گفتگو میں. ہی ریفرز ٹو فیمس پرووربس. وہ معروف قسم کے ضرب المثلوں کے حوالے دیتا ہے. اینڈ ماڈرن انسٹنسز. اور جدید قسم کی مثالیں دیتا ہے. ٹو شو ہز وزڈم اینڈ نالج. اپنے عقل اور اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے, دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے. دس ہی از ہائیلی ریگارڈیڈ ایز این انٹیلیکچوئل. اس لیے معاشرے میں اسے ایک بہت ہی عقل مند آدمی سمجھا جاتا ہے. آل ہز ایکشنز آر موٹیویٹڈ بائی انٹیلیکٹ اینڈ وزڈم. اس کے تمام فیصلے زندگی کے عقل کے تابع ہوتے ہیں. دس ایج کین بی کالڈ این ایج آف دا گلوری آف مین. اسے ہم ایک انسان کی عظمت کا دور کہہ سکتے ہیں, جب ذہن جو ہے پوری طرح ایکٹیو ہوتا ہے, میچور ہو چکا ہوتا ہے, سوچوں میں گہرائی آ جاتی ہے, تو اسے ہم انسان کی عظمت کا دور کہتے ہیں. Dear students, this is our stanza 6 and it elaborates the old age.
بیٹے چھٹی سٹیج زندگی کی جسے اولڈ ایج کہتے ہیں، یہ چھٹے سٹینزے میں اس نے بڑی خوبصورتی سے، اس کی ڈسکرپشن سب سے خوبصورت ہے اور بہت پیاری خوبصورت ڈسکرپشن کے ساتھ یہ ایج امتحان میں بھی عموماً یہ ایج زیادہ پوچھی جاتی ہے۔ وین اے مین ریچز دا 6th اسٹیج آف لائف، جب ایک انسان زندگی کے چھٹے دور میں داخل ہوتا ہے، ہی گروز اولڈ، بوڑھا ہو جاتا ہے، اینڈ ریٹائرز فرام ایکٹیو لائف، عملی زندگی سے تقریباً وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے۔ ہی از ڈریسڈ ان لوز کلوتھس، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، پتلون جیسے۔ ہز باڈی بیکمز ویک، تھن اینڈ لین، جسم اس کا کمزور پڑ جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے۔ سو ہز پینٹالون ڈراپس ڈاؤن ٹائم اینڈ اگین، اب وہ جو پچھلے زمانے کی اس نے پتلونیں رکھی ہوتی ہیں سنبھال کے، وہ نیچے کو گرنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم پر گوشت پوشت نہیں رہا۔ ہی ہیز اسپیکٹیکلز آن ہز نوز، اینک جو ہے سرکتی ہوئی اب آنکھوں سے ناک کی نوک پر آ جاتی ہے، اینڈ اے اسمال بیگ بائی ہز سائڈ، اور ایک ہاتھ میں تھیلا پکڑ کے بیچارہ بازار میں گھوم رہا ہے۔ پوتے پوتیوں نے دھکا دیا ہوا کہ بابا جی جاؤ سبزیاں لے کے آؤ۔ دا لیدر اسٹاکنگز آف ہز یوتھفل ڈیز پروو ٹو بی ٹو لوز فار ہز شرنک، اس کی جو سکڑی ہوئی پنڈلیاں ہیں، شرنک نظم کے اندر سے بھی الفاظ، جوانی کے دنوں کی جس نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی چمڑے کی جرابیں، اب وہ اس کی پتلی ٹانگوں پر پوری نہیں آ رہی ہیں، لوز ہو گئی ہیں۔ ہز بگ مینلی وائس چینجز انٹو چائلڈش ٹون ونس اگین، اب وہ اس کی بھاری بھرکم مردانہ آواز جو پہلے بڑی گونجدار ہوتی تھی، اب وہ دوبارہ سے ایک بچکانہ آواز میں بدل گئی ہے۔ وین ہی اسپیکس پائپنگ اینڈ وسلنگ ساؤنڈس کم آؤٹ آف ہز ماؤتھ، اب جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے سوں سوں کی آوازیں، سیٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اٹ از این ایج آف دا سیکنڈ چائلڈہڈ، اسے دوسرے بچپن کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اولڈ ایج از دا سیکنڈ چائلڈہڈ۔ اے مین سفرز گریٹ چینجز فزیکلی اینڈ مینٹلی، جسمانی ذہنی طور پر بہت سی تبدیلیوں کا سامنا ہوتا ہے انسان کو۔ اے مین گیٹس لین اینڈ ویک، انسان پتلا ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر سکڑ جاتا ہے۔ دیر از اے ٹچ آف چائلڈش ایٹیٹیوڈ ان ہز بیہیویئر، اور بچوں جیسا رویہ، ضد کرنے لگتے ہیں بابا جی، غصہ بھی بہت آتا ہے، چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس دور کو بہت خوبصورتی سے شیکسپیئر نے جو ہے وہ ہمارے سامنے پینٹ کیا ہے۔ Dear students, stanza 7, the last stanza of the poem. It describes the extreme old age or the last stage of human life, or that is called the exit point، اختتام زندگی۔ بیٹے آخری جو سٹینزا ہے وہ زندگی کے اس سفر کو ختم کرتا ہے۔ ایکسٹریم اولڈ ایج از دی لاسٹ اسٹیج آف ہیومن لائف، یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جی، کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے ویسے تو، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے لائف کین اینڈ اینی مومنٹ۔ دا لاسٹ سین آف ہیومن لائف برنگز این اینڈ ٹو دس ایونٹ فل اینڈ اسٹرینج ہسٹری آف مینز لائف، انسان کی اس واقعہ سے بھرپور عجیب و غریب تاریخ زندگی کا انجام اس آخری منظر میں دکھائی دیتا ہے۔ اٹ از دی اینڈ آف ہز ہسٹری، لائف ہسٹری دیٹ ہیز بین فل آف اسٹرینج ایونٹس اینڈ ہیپننگس، ذرا اس کی مزید تشریح کر دی گئی ہے۔ یہ ایک آخری دور ہے اس کی زندگی کی تاریخ کا، جو اس کی اس عجیب و غریب واقعہ سے بھرپور زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ He has played many parts on the stage of life، اب تک وہ بہت سے کردار ادا کر چکا ہے۔ Before coming to the exit point، اس زندگی کے اختتام تک پہنچنے سے پہلے۔ A man becomes a real child once again، اب دوبارہ انتہائی بچپن کا زمانہ، بچپن دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ He comes to the age where he started life، he is deprived of his teeth، محروم ہو جاتا ہے دانتوں سے، آئی سائٹ، سینس آف ٹیسٹ اینڈ میموری ایز ویل، تو یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ سو ہی لوزز آل چارم اینڈ انٹرسٹ ان لائف، زندگی کے تمام مزے ختم۔ ہی انٹرز انٹو دا ورلڈ آف کمپلیٹ فارگیٹفلنس، ہیئر فارگیٹفلنس وہ اوبلیوین جو ہے، یادداشت چونکہ ختم ہو جاتی ہے، میموری، نام نہیں یاد رہتے، سامنے کو آئے تو اس کو دیکھنے سے پہچاننا مشکل۔ اٹ از اینڈ دا کلمینیشن آف آل دا رولس آن دا اسٹیج آف لائف، کلمینیشن اختتام، انجام، اینڈ، یہ گویا اب اختتام ہے اس کے تمام رولز کا۔
Here the drama of human life comes to an end. یہاں زندگی کا ڈرامہ جو ہے وہ اب گویا اختتام پذیر ہو رہا ہے. Then there is only destination, that is the grave, the permanent sleep. مستقل نیند جسے موت کہتے ہیں. اس کے بعد وہ dear students, no further discussion is needed on this poem as we have already discussed it in detail in our textual reading. Therefore, this poem comes to an end with all its explanations and critical questions. Thank you very much for participating in today's session. Till the next session, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.